کیونکہ پیسہ کافروں کے پاس بھی بہت ہے، پیسہ اللہ کے دشمنوں کے پاس بھی بہت ہے، اولاد کی کثرت ان کے ہاں بھی بہت ہے، جائیدادیں ان کے پاس بھی بہت ہیں، کپڑے ان کے پاس بھی بہت ہیں۔ دنیا کی کس نعمت کی کمی ہے اللہ کے دشمنوں کے پاس؟ ایک ہی کمی ہے ادھر، وہ ایک کمی کیا ہے؟ دیکھتے نہیں کئی لوگوں کے پاس روپیہ کتنا ہے کہ ان کو خود اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس پیسہ کتنا ہے، لیکن نہ انہیں اچھا کھانا نصیب ہوتا ہے نہ اچھے کپڑے نصیب ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ گزشتہ درس میں ہم نے اہدنا الصراط المستقیم یعنی سورہ فاتحہ کی 6 آیت کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی تھی کہ ہمیشہ اللہ سے اپنی ہدایت کی دعا مانگنا ضروری ہے، اور آپ کی طلب جتنی اچھی ہوگی، لگن جتنی سچی ہوگی، اور طلب میں اور لگن میں جتنا خلوص ہوگا، اتنا اللہ رب العزت آپ کو ہدایت کے راستہ دکھائے گا، ہدایت کے راستے پر استقامت عطا کرے گا، ہدایت کے راستے پر چلائے گا۔ اور جس قدر دنیا کی محبت، دنیاوی نعمتوں کے پیچھے بھاگنا زیادہ ہوگا، اور دنیا کی جو چیزیں ہیں، مال ہے، دولت ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، جائیداد ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، بازار ہیں، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بے شک تمہاری اولاد، تمہارا گھر بار، مال و اسباب یہ فتنہ ہے تمہارے لیے۔ فتنہ اس صورت میں ہے کہ جب یہ تمام کی تمام نعمتیں ان میں اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ ایک ہے یا اللہ مجھے فلاں نعمت عطا کر، انسان دعا مانگتا رہتا ہے، ایک ہے نعمت کو مانگنا، اور دوسری چیز ہے نعمت کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا ہے۔ اس دعا کے اندر جو مین چیز ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس دعا کو مانگا کرتے تھے، اور اس دعا کا جملہ یہ ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے نعمتوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہاں پر آگے بات آئے گی صراط الذین انعمت علیہم، روستہ ان لوگوں کا جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں۔ تو نعمت اس وقت تک ہدایت کا سبب نہیں بن سکتی جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو، جب تک اللہ رب العزت کی مہربانی نہ ہو، اللہ کا کرم نہ ہو، اس کا فضل نہ ہو، تو وہ نعمت آپ کو سکون نہیں دے سکتی۔ دیکھتے نہیں کئی لوگوں کے پاس روپیہ کتنا ہے کہ ان کو خود اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس پیسہ کتنا ہے، لیکن نہ انہیں اچھا کھانا نصیب ہوتا ہے نہ اچھے کپڑے نصیب ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کئی لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں، ٹھیک ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ ترین گاڑی رکھی ہوئی ہے، لیکن اگر ان کے دل کے اندر جھانک کر دیکھے نا تو ان کے دلوں کے اندر اتنی وحشت ہے کہ انہیں وہ گاڑی اندر سے مزہ ہی نہیں دیتی۔ دنیا تو دیکھتی ہے، دنیا کہتی ہے ماشاءاللہ کیا گاڑیاں رکھی ہیں، کیا حساب کتاب ہے، لیکن اندر سے وہ چیز نہیں ہے۔ تو اس طرح سے کسی شخص کے پاس اولاد کی کثرت ہے، لیکن وہ اولاد سکون کا باعث نہیں ہے، آرام کا باعث نہیں ہے، اطمینان کا باعث نہیں ہے۔ تو کیا ہے یہ چیز؟ اس کو سمجھیں۔ یہ کہ انسان اپنی طرف سے تدبیر ضرور کرتا ہے کہ فلاں چیز تدبیر کی، فلاں تدبیر کرنے کا اسے حکم دیا گیا ہے، لیکن جہاں آپ اللہ سے نعمتوں کا سوال کریں، ساتھ میں یہ اللہ سے ضرور مانگیں کہ یا رب العالمین ان نعمتوں کے جو تو مجھے انعام نعمتیں دے گا، ان کے اندر تو مجھے سکون بھی عطا فرما۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھے راستے سے بڑھ کر کوئی دوسری نعمت نہیں ہو سکتی، اور دنیاوی جتنی بھی نعمتیں ہیں، مال ہے، پیسہ ہے، روپیہ ہے، اولاد ہے، یہ سب جزوی نعمتیں ہیں، لیکن ان دنیاوی چیزوں کو دیکھ کر کچھ لوگوں کی رال اتنی ٹپکتی ہے، لالچ میں اس قدر اضافہ ہوتا ہے کہ وہ پیسے کی خاطر اپنی ہمیشہ ہمیشہ کی ہدایت ابدی کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ وہ روپے کی خاطر صراط مستقیم سے ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں، وہ دنیاوی نعمتوں کے حصول میں اللہ کی حدود کو کراس کر لیتے ہیں۔ نعمتیں تو انہیں ملیں، پیسہ نعمت، روپیہ نعمت، اولاد نعمت، لیکن جو حقیقی نعمت ہے، میں نے ابھی کہا حقیقی نعمت کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے۔ اگر صراط مستقیم ہاتھ سے گیا تو دنیا کی کوئی نعمت کسی کام کی نہیں ہے، کیونکہ پیسہ کافروں کے پاس بھی بہت ہے،
پیسہ اللہ کے دشمنوں کے پاس بھی بہت ہے، اولاد کی کثرت ان کے ہاں بھی بہت ہے، جائیدادیں ان کے پاس بھی بہت ہیں، کپڑے ان کے پاس بھی بہت ہیں۔ دنیا کی کس نعمت کی کمی ہے اللہ کے دشمنوں کے پاس؟ ایک ہی کمی ہے ادھر، وہ ایک کمی کیا ہے؟ ہدایت کی کمی ہے، صراط مستقیم کی کمی ہے۔